کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، ہمارا تعلیم چل رہی تھی جنت الفردوس کی ٹکٹ، لیکن ابھی میں آج کا دن جو ہے اس موضوع کو چھوڑ کر آج ایک نیا موضوع آج کے دن کے لیے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر اسی موضوع پر ہم آ جائیں گے، اس لیے کہ انگریزی اعتبار سے آج 2021 ختم ہو کر 2021 شروع ہو گیا ہے۔ یہ سال نیا شروع ہوا ہے۔ یہ کیا ہے، گزشتہ کل رات کو ہمارے انگلینڈ کے اعتبار سے 12 بجے تو ایک صفحہ پلٹ دیا گیا، ایک صفحہ پلٹ گیا، ایک پیج پلٹ گیا۔ اب ہم 2020 سے 2021 کے اندر داخل ہو گئے، وہ شروع ہو گیا۔ تو یہ نیا سال جو ہے ہمیں دو باتوں کا سبق دیتا ہے۔ ایک، گزرے ہوئے سال کا احتساب کرنا، حساب لینا، اور آئندہ سال کا ہمارا پروگرام کی ترتیب دینا۔ محترم دوستو، جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور یہ اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ محاسبہ تمام پہلو سے ہونا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، آپ کو کامیابی اور ناکامی، پیش قدمی اور رفتار کار کا ویسے ہی جائزہ لینا ہے۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، گزرے ہوئے سال کی کارکردگی، کیا کام ہم نے کیا، تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے اس کا پورا آئندہ سال کا پروگرام جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لینا ہم شروع کر دیں ہر اعتبار سے، اگر تاجر ہے تو تجارت کا جائزہ لے، اگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، تو غور کریں کہ اب کے گزرے ہوئے سال میں کتنی ترقی کی اور کتنی ترقی کرنا چاہیے تھی۔ کہیں آپ کا نقصان اور ترقی نہ کرنے میں، آپ کے نقصان اور آپ کے پیچھے جانے میں کہیں آپ کی سستی اور غفلت اور کوتاہی کا دخل تو نہیں رہا۔ آپ اپنی ایمانداری، محنت اور بہتر کارکردگی سے جو بہترین منافع یا بہترین پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ نے اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کی، اور آپ کا اعتماد جو پیدا ہو سکتا تھا اس کو کتنی حد تک آپ نے بڑھایا۔ مثل مشہور ہے کہ لمحہ گزر گیا تو صدیہ گزر گئی، لمحہ گزر گیا تو صدیہ گزر گئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا کسی چیز میں پیچھے رہ جانا یہ بری بات نہیں ہے۔ انسان میں بے حسی پیدا ہو جائے، بے حسی میں مبتلا ہو جائے، وہ ناکام ہو، اپنی ناکامی کے اسباب پر غور و فکر نہ کرے، اس کے قدم پیچھے ہٹے، اور فکر مندی کی کوئی چنگاری اس کے دل و دماغ میں نہ سلگے، وہ ٹھوکر کھا کر بھی کوئی سبق نہ لے، جو اپنا نقصان کا جائزہ نہیں لیتا ہے، اپنی کتاب زندگی پر نظر نہیں ڈالتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو اور سستی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو وہی شخص کا ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ کوشش کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی طرف، اپنی سستی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی شخص ہے جو گر کر اٹھتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمیں آج کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور
گزشتہ سال ہمارا پورا سال گزر گیا ہے، اس سے ہم نے کیا سبق لیا، ہم نے کیا احتساب کیا۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کنز العمال کی روایت میں، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگی رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، ہو رہی مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمیں سستی کو دور کرنا، ہم کب تک بیان سنیں گے، عمل ہم کب کریں گے؟ اب ہمیں عملی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عملی قدم رکھ دیا، یہ زندگی دیکھو ویسے بھی آج کل جو چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، کتنے ہمارے ساتھی، کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے رشتہ دار جو ہے یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، لیکن اس وقت پچھتاوا ہوگا، اس وقت ہمیں فکر ہوگی، وہ ہمیں کام نہیں ہو جائے، کام نہیں دے گا۔ اس لیے آج ہمیں اس کے لیے یہ نیا سال ہمارے حق کے اندر خیر والا ہے یا نحوست والا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں بالکل غیر جانب چیز ہے۔ یہ 2020 والا سال ہمارے حق میں خیر والا، برکت والا ہے یا ہمارے لیے نحوست دہ ہے، ہمارے ناکامی کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ غیر جانبدار چیز ہے۔ جیسا کہ ایک گلاس اگر خالی ہو، اس گلاس کے بارے کے اندر وہ غیر جانبدار ہے۔ اب اس گلاس کے اندر آپ کیا ڈالتے ہیں؟ اگر آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں تو کہیں گے پانی کا گلاس ہے، پانی اس کے اندر ہے۔ اگر آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں، شربت ڈالتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر آپ شراب ڈالتے ہیں تو یہ شراب ہو جائے گا۔ اس میں زہر ڈالتے ہیں تو زہر کا گلاس ہو جائے گا۔ تو یہ آئندہ سال جو ہے ہمارے لیے حق میں کیسا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب کہا، انہوں نے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجموع بنایا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اور صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس لیے ان دنوں کی ہم قدر کریں، اور ہم یہ سوچیں، آج طے کریں کہ انشاءاللہ تعالی جو گزر گیا دن، اس میں ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہے، جو غفلت ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس کے لیے سچی توبہ کرے، اور آج 2 رکعت نفل زیادہ پڑھے کہ اللہ تعالی کتنے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ہم عمر تھے، لیکن وہ یہ کورونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ چلے گئے، اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو بھی اٹھا لیتا۔ تو 2 رکعت ہم سجدے زیادہ اپنی پیشانی کو دوست اللہ کے سامنے جھکا ہے کہ اللہ مجھے نے مہلت دی ہے توبہ کرنے کے لیے۔ بس میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات تو کہنے کے لیے بہت لمبی ہے، لیکن مجھے اشارہ مل گیا کہ وقت میرا ختم ہو گیا، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔